جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے اور زندگی میں قاصد بن کے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کو چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹی کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پہ حلال کا انعام جلد ملے گا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز کو تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر چاہے وہ عزت ہو، دولت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر کرنا ہو یا آسانیاں۔ اللہ آزماتا ہے میرا بندہ یا میری بندی کس حد تک صبر کر سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، ممکن اور ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے اے میرے مولا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ ان کا لمحہ بن جاتا ہے، پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جب قرآن پاک پڑھتے، کسی آیت پہ جب کہیں الجنت پہ نظریں جاتی ہیں تو دل ایک دم ٹھہر جاتا ہے اور من میں سے بے ساختہ دعا سی نکلتی ہے کہ یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت میں بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ کا رکھنا۔ زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے، چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ تم جتنا لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرو گے یا سہو گے، اتنا ہی اپنے رب سے جڑتے جاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بہتر بدلہ دینے والا ہے۔
اس لیے ہر چیز مسکرا کر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لوگ عارضی ہیں، ان کی باتیں عارضی ہیں، ان کے رویے عارضی ہیں، تو سہ جاؤ نا۔ جب ان عارضی چیزوں پر صبر کرنے سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے تو چھوڑ دو کسی سے شکایت کرنا، چھوڑ دو ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برا سمجھنا۔ معاوضہ خاموشی سے صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ صبر کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو آپ کی خواہش سے زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے نا تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑ دیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے نا، بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔